الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون. حضرات گرامی، تو اس حوالے نال ہی اللہ تعالیٰ دی توفیق نال تواڈے سامنے میں گفتگو کرن دی سعادت حاصل کرنی. قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. فرمایا کہ مذکر ہووے یا مؤنث، مرد ہووے یا عورت، کم اچھے کرے، کم اچھے کرے. من عامل صالحا، جس نے اچھے کام کیے، من ذکرن، خواہ مذکر ہو، او انسا یا مؤنث ہو. فرمایا کہ میں رب دا اودے نال وعدہ ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ اسی اس نو ضرور بھی ضرور پکیزہ زندگی عطا فرماواں گے، حیات طیبہ عطا فرماواں گے. لیکن ساریاں نو نہیں، اچھے کام بھی کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط وے کہ کم اچھے کرن والا یا اچھے کم کرن والی مومن ہوئے. اس شرط میں نہیں لگا رہا، اللہ دا قرآن لگا رہے ہیں.
وہو مؤمن، اس حالت وچ کہ وہ مومن ہوئے. ثابت ہویا کہ عمل صالح بعد اندر ہے، ایمان پہلے ہوئے. بات نو ذرا تھوڑا جا قریب تو سمجھو. عمل صالح بعد اندر اور ایمان پہلے. وہو مؤمن، اس تے میں ایک دو مثالاں قرآن مجید فرقان حمید وچوں تواڈے سامنے پیش کرنا. یہ بعد وچے لیکن ایمان پہلے وے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے، جنہ ایمان قبول کیتا، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیتے. پہلے ایمان اور پھر اعمال صالحہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیو، خوشخبری دیو انہاں لوگاں نو جنہ ایمان لے آندا ہے. اعمال صالحہ دی بات نہیں، جنہ ایمان لے آندا ہے. اور اگے فرمایا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لیاؤن تو بعد کام چنگے کیتے نے. اور بشارت کس چیز دی؟ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسے باغات، ایسے جنت جنہ دے نیچے نہراں جاری و ساری اللہ نے فرمائیاں نے، انہاں باغات دی بشارت دے دیو انہاں نوں. اور بشارت دینی کن کو ہے؟ ذرا بولیے. ایمان والوں کو. پہلے ایمان اور بعد میں اعمال صالحہ. ایک اور جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ دا وعدہ ہے کنہ نال؟ جنہ ایمان لے آندا. قرآن پاک کی تھیوری کو سمجھیے. وعاملوا الصالحات، اور کم اچھے کیتے، اعمال صالحہ بجا لے آئے. وعدہ کس چیز دا؟ مغفرت اور اجر عظیم دا وعدہ. اب رزلٹ کیا نکلا؟ اب آیت کریمہ جو خطبے میں نے تلاوت کی، اب اس کو ذرا پھر سنیے. من عاملہ صالحا، جس نے اچھے کام کیے، من ذکرن، مذکر ہو، او انسا یا مؤنث ہو، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، حیات طیبہ عطا کریں گے. لیکن وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط وے کہ او کم چنگے کرن والا اور کم چنگے کرن والی حالت ایمان وچ ہووے. اچھا، یہ اعمال صالحہ جو ہوتے ہیں، اچھے عمل، ہر کسی کو فائدہ نہیں دیتے. ہر کسی کو فائدہ نہیں دیتے. فائدہ دیتے ہی انہی کو ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں. قرآن کریم کا جو مزاج ہے نا، وہ یہ بتلا رہا ہے. مثلا لاہور دے اندر ایک ہاسپٹل ہے،
بڑا معروف ہے ٹی بی دا ہاسپٹل گلاب دیوی ہاسپٹل، سنیا نا؟ یہ ایک ہندو نے بنایا سی۔ کم اچھا کیتا یا برا؟ بولیے۔ لیکن قبر دے اندر حشر دے اندر کو فائدہ ملے گا اس میں؟ نہیں۔ وجہ کی ہے؟ ایمان نہیں۔ کنگ ورلڈ یونیورسٹی ایک انگریز نے بنائی، تعلیمی ادارہ بنایا، اچھا کام کیتا یا برا کیتا ہے؟ اچھا کام کیتا ہے، لیکن قبر و حشر میں فائدہ ملے گا؟ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سب سے پہلی بات ایمان، اور بعد میں وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اعمال صالحہ۔ اے مسلمانوں، ہم پہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا، اور ہم ہوئے ایماندار، ہم ہوئے مومن، ہم ہوئے مسلمان، تو ہمیں اچھے اعمال کرنے کا یہاں بھی فائدہ، قبر میں بھی فائدہ، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی وہ اچھے اعمال ہمیں کام دیں گے۔ اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے حیاتاً طیبہ، میں تھوڑا سا اس سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں تاکہ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچ سکے۔ حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی۔ یہ پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ حیات طیبہ کیا ہے؟ مفسرین کرام نے مختلف توجیحات، مختلف تفسیرات اس کی بیان فرمائی ہے کہ حیات طیبہ کیا ہے، لیکن امام سید محمود علوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو تفسیر فرمائی وہ بڑی کمال کی ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ حضرت شریک اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں، اے حیاتن فی البرزخ، کہ اللہ دا وعدہ ہے وے کہ ایمان لے آن والیا اور کام اچھے کرنے والیا تیرے نال اللہ دا وعدہ ہے وے کہ تینوں قبر دی زندگی عطا فرما دے وے گا۔ سبحان اللہ۔ حیاتن فی البرزخ، برزخی زندگی عطا فرما دے وے گا، کیونکہ ہر کوئی مرتا نہیں، ہر کوئی مرتا نہیں۔ بڑی توجہ سے بات سنیے، ہر کوئی نہیں مرتا، مرنے والے مر جاتے ہیں، ان کے نام بھی مٹ جاتے ہیں، ان کے کام بھی مٹ جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کی بارگاہ میں امر ہو جائے وہ نہیں مٹتے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شرح الصدور دے اندر بات بڑی خوبصورت تحریر فرمائی۔ فرماندے نے کہ حضرت ابو سعید خراز رحمت اللہ علیہ وہ فرماندے نے کہ میں مکہ مکرمہ دے اندر بابے بنی شیبہ او دے کولوں گزرنا پیا، ایک نوجوان سی اوتھے فوت ہو گیا۔ میں کولوں گزریا تو میں سوچیا بھی اے مر گیا ہے۔ نوجوان مسکران لگ پیا، اٹھ کے بہ گیا، کہنے لگا ابو سعید خراز مرا تو تھا، لیکن تمہیں خبر ہونی چاہیے جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں۔ ان الاحباء احیاء، جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ سے پیار کرنے والے یہ نہیں مرتے، یہ زندہ ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَىٰ دَارٍ، ہندہ صرف ایک گھر چھڑ دینے دوجے گھر چلے جاندے، انہوں آندے نے انتقال کرنا۔ اے فلانا پلاٹ
میرے نام انتقال کر دے، یہ مطلب ہے پلاٹ مر گیا۔ منتقل ہونا، یہ گھر چھوڑا، دار فانی چھوڑا اور دار باقی کی طرف چلے گئے، یہ ہے اللہ والوں کی زندگی۔ اب یہاں میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کروں۔ جدوں وقت وصال آیا، وقت وصال آیا، یہ لفظ وصال بھی بڑا مزے کا لفظ ہے۔ ایک ہوتا ہے ہجر، ایک ہوتا ہے وصال۔ ہجر ہوتا ہے کہ یار سے ملے مدتیں گزر گئی، ہجر کی ایک ایک گھڑی صدیوں کے حساب سے بیت رہی ہے، لیکن وصال کیا ہوتا ہے؟ جب یار سے ملاقات ہو جائے، اس کو کہتے ہیں وصل۔ کسی نے پوچھا نا وہ عید کیا ہوتی ہے، اس نے کہا جب محبوب مل جائے وہ عید ہی ہوتی ہے، جب محبوب سے ملاقات ہو جائے وہ عید ہی ہوتی ہے، وہ خوشی کا لمحہ، وہ مسرت کا لمحہ، وہ شادمانی کا لمحہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وقت وصال آیا، اپنے محبوب حقیقی سے ملاقات کا وقت آیا، اس وقت ہوا کیا؟ بیوی رونے لگی اور کہنے لگی واہ تاسا واہ تاسا واہ حزنا واہ حزنا، غما کے رب آلے ہے، میری عزت تے عظمت دا وارث دنیا تو جاندہ پیا، میرا سر خالی ہو جائے گا، میرا سرتاج دنیا تو جا رہا ہے، میرا کی پرسانے حالے۔ آپ نے اس وقت اس حال تے نزا وچ جدو ساواں دی مالا ٹٹ دی ہوئے، اس لمحہ وچ آپ نے پتہ کی فرمایا؟ فرمایا میری بیوی، میری زوجہ، اس طرح نہ کہہ، اس طرح نہ کہہ کہ واہ تاسا واہ تاسا واہ حزنا واہ حزنا، بلکہ اس طرح کہہ واہ ترابا واہ ترابا واہ ترابا۔ کنا خوشی دا موقع آ گیا ہے، کنا مسرت، انبساط اور شادمانی دا موقع آ گئے کہ الان اولاکی محمدن و صحابہ، انہیں بلال نے موت دا پل پار کرنا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نال ملاقات ہو جانی۔ اچھا بولو نا سبحان اللہ۔ یہ ہر کوئی مرتا ہے، مرنے والے مرتے ہیں، ہر کوئی نہیں مردا۔ الان یہ وہ لمحے ہیں، الاقی محمدن، میری ملاقات ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، و صحابہ، اور آپ کے صحابہ سے، میرے پیر بھائیوں سے میری ملاقات ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اے لوگ جدو قبر میں جاندے نے، یہ لوگ جدو قبر دے اندر جاندے نے تے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر وچ جلوہ فرما ہوندے نے۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے نہیں فرمایا، فرماندے نے جب سے سنا ہے کہ قبر میں محبوب آتے ہیں، اس دن سے دل کرتا ہے زندہ ہی قبر میں چلے جائیں، یار کا دیدار کر لے جاتے، حبیب کا دیدار ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک لکھنے والا بڑی کمال کی بات لکھ گیا، کہتا ہے کہ قبر میں جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ گروں، قدموں پہ گروں، اور فرشتے مجھے اٹھائیں تو پھر میں کیا کہوں؟ فرشتے مجھے وہاں سے اٹھائیں تو میں کیا کہوں؟ شاعر آندہ ہے بیا، آندہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں، کر فرشتے مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں کہ مار کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل
اندر جنہ دیاں انہاں پوریاں آتڑیاں دے اندر جنہ دے پٹھیاں دے اندر جنہ دے خون دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خون مبارک پایا جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شہزادے نے سید صاحبے نے تے ایسی ذات نے جنہاں نو مرشد کریم بھی کمال دے ملے نے. حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ جدوں انہاں دے دستے حق پرست بیعت کی تھی اس تو پہلے قرآن پاک کی حفظ کیتا ہے. دین دی تعلیمات پڑھیاں نے پڑھان والے بھی آلہ پڑھن والا بھی آلہ لوکاں دے اندر مشہور ہو گیا. یہ سیدہ دا بچہ ہے بڑا کمال والا بچہ ہے بڑی استوجا والا بچہ ہے بڑا عقیدت والا بچہ ہے بڑا احترام والا بچہ ہے بڑا سیرت تے تناؤ بینا بچہ ہے بڑا ذہین بچہ ہے. میرے اللہ نے چار دانگے عالم دے اندر آپ کو ایسی شہرت تامہ عطا فرمائی ایسی مشہوری عطا فرمائی. اپنے نہیں جان دے رہے بلانے نہیں جان دے رہے اسے واسطے انگریز پھر کہہ گیا ہے آج پورے ہندوستان تے خواجہ معین الدین دی قبر حکومت کرتی نظر آ رہی ہے. کہ بیگانیاں نے اس طرح جانے 90 لاکھ دے جنیو توڑائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام بنایا. مرشد کریم رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ دی مسجد کے اندر اتھے پہلی ملاقات ہوئی ہے. سارے مریدین بیٹھے ہوئے نے متوسرین بیٹھے ہوئے نے محبین بیٹھے ہوئے نے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی علم حاصل کرنے واسطے سمرقند گئے سن بغداد شریف گئے سن بخارا دے علاقے گئے سن تاشقند دے علاقے گئے سن. جدوں پتہ کیتا ہے میں بیعت کرنے چاہنا کوئی اللہ کا ولی مل جائے اللہ کا سادے پر گزیدہ کامل بندہ مل جائے. خبر چلدیاں کرنا دے اندر آ گئی. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ بالآخر ملاقات واسطے چلے گئے. سارے جدوت کے ٹر گئے اپنے مرشد کریم کی بارگاہ جو معین الدین بیٹھے رہے. انہوں نے فرمایا خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے آجا بیٹا قریب آجا. جس ویلے قریب بٹھائے آپ کیڑے کم واسطے آئے ہو جی میں بیعت ہونا چاہنا ہوا. آپ نے نگاہ ماری آپ کی پیشانی ہوتے دیکھیا تے تاریا اے بچہ عام نہیں اے وقت دا کتب بن کے چمکن والا ہے. جس ویلے اپنے ہاتھاں دے اندر ہاتھ دیتا بیعت کیتا اس ویلے آپ نے ارشاد فرمایا ہے بیٹے بیعت کر لیا ہے 2 رکعت نماز ادا کر لو. نوافل شکرانے دے جس ویلے ادا کر لے فرمایا ایک دفعہ سورہ بقرہ شریفہ پڑھ لو وہ بھی پڑھ لی. پھر فرمایا 21 مرتبہ دروشی پڑھو وہ بھی پڑھ لیا. پھر آپ نے فرمایا ذرا میرے قریب آ جا. قریب ہو کے بیٹھ کے مرشد کریم دے فرمایا ہوتے ذرا معین الدین دھیان مار کتھوں تک پیا نظر آندا ہے. اوپر بیٹھیا تے کہن لگے میری نظر اس ویلے عرش معلا تک جاندی ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے حجاب اٹھا دیتے. حجاب بنان والا بھی اللہ اٹھان والا بھی اللہ. اللہ جدوں اسلام دے چار چند اپنے بندے نو لانا چاہتا ہے وہ دے واسطے ایسے رستے اختیار کرتا ہے ایسیاں سبیلاں تے ایسیاں تدبیراں اختیار فرماندا ہے. میرے اللہ نے سارے حجاب اٹھائے نے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مرشد کریم نو عرض کرن لگے حضور عرش معلا تک نگاہ جا رہی ہے. اس ویلے آپ نے فرمایا فرماندے نے فقیر دا ہاتھ میرے مرشد کریم نے پھڑ لیا. پھر فرمان لگے تو را خدا رسانی دم تینوں میں اللہ دی بارگاہ کے اندر پہنچا اللہ دا برگزیدہ بندہ بن گیا ہے. پھر آپ نے ایک ترکی ٹوپی عطا فرمائی. خواجہ صاحب فرماندے نے وہ میں اپنے سر تے رکھ لئیے. پھر مرشد کریم نے فرمائے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص شریفہ پڑھو آج دن تے رات مجاہدہ کرو. پھر فرمایا بیٹھ جاؤ. جدوں بیٹھ گئے نے آپ نے فرمایا دیکھو کتھوں تک نگاہ جا رہی ہے. یہ وظائف کرن تو بعد فرماندے نے مرشد کریم کی بارگاہ میں
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ دے اندر کیسے کمال رکھے ہون گے. اس واسطے سیانے ہونے یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا سرکار سردار کا عالم کیا ہوگا سردار کا عالم سردار کا عالم کیا ہوگا سردار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا دیدار کا عالم دیدار کا عالم. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے میرے مرشد کریم مینوں نال لے گئے آندے نے آؤ کعبہ شریف چلیے آؤ حرم شریف کے اندر چلیے اجے بیت اللہ دی سعادت حاصل کریے. جس ویلے طواف کعبہ کر لے آئے طواف کعبہ کر لے آئے غلاف کعبہ نو پکڑے آئے خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ دی بارگاہ چرچ کر دینے یا رب العالمین یہ میرا مرید معین الدین ہے. جملے پہ غور کریں یہ میرا مرید معین الدین ہے. یا اللہ انہوں اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. یا اللہ انہوں اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لے. ہاتف چون ندائے غیبی آئی اے عثمان تیرے مرید معین الدین و سن قبول فرما لے آئے. معین الدین محبوب خدا است ایک قبولیت تو بعد میرا معین الدین اللہ دا محبوب بن گیا ہے. اللہ دا پیارا تے صالح برگزیدہ بندہ بن گیا ہے. مرشد کریم پھر فرمایا آؤ ہن مدینہ شریف چلیے. اے او باتاں نے جڑیاں ساریاں خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب انیس الارواح دے اندر درج فرمائی نے خود لکھیاں. فرماندے نے میرے مرشد کریم رحمت اللہ تعالی فرمان لگے معین الدین آؤ چلیے مدینہ شریف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چلیے. کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چلے گئے حاضر خدمت ہو گئے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں لفظاں دے نال جا کے سلام کر دینے پہ جا کے عرض کر دینے السلام علیک یا رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے تے سلام ہوئے تواڈے تے سلام ہوئے. فرماندے نے میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب پر سلام ارشاد فرمایا تے کی فرمایا نے وعلیکم السلام یا قطب المشائخ. اے سارے مشائخ دے قطب معین الدین میرے ولوں تیرے تے بھی سلام ہوئے. تو علی کا نقش حسین ہے تو معین ہے تو معین ہے.
کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی اے معین الدین تو میرے دین دا معین ہے معین دا معنی ہے مددگار اسے تو میں کہہ رہا ہوں تو علی کا نقش حسین ہے تو معین ہے تو معین ہے مل کے ذرا آخو تو معین ہے تو معین ہے تو علی کا نقش حسین ہے تو معین ہے تو معین ہے معین ہے تو معین ہے تو معین ہے تو کنا خرچہ ہوتا ہے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ بارگاہ جان کو کافی خرچہ ہو جاتا ہے اور پھر اجازت ملتی ہے انڈیا کے حکومت کو نہیں ملتی ویزے ریجیکٹ ہوتے ہیں نہیں وہ جان دیں اتنے تو نہیں جا سکتے تو اتنے کوئی پرابلم ہے سر اسی اتنے تو ذکر کر سکتے ہیں اس ذکر کر کے سواب انہوں نے بارگاہ جہاں پیش کر دیں اسی بھی اس منا رہے ہیں آنکھوں ذرا مل کے تو معین ہے تو معین ہے تو معین ہے معین ہے تو علی کا نقش حسین ہے تو معین ہے تو معین ہے تو علی کا نقش حسین ہے تو معین ہے تو معین ہے تو عطائے میرے حجاز ہے تو بڑا غریب نواز ہے تو عطائے میرے حجاز ہے تو بڑا غریب نواز ہے تو بڑا غریب نواز ہے تو بڑا غریب نواز ہے تو عطائے میرے حجاز ہے تو بڑا غریب نواز تو بڑا غریب نواز تو عطائے میرے حجاز ہے یا رسول اللہ تو عطائے میرے حجاز سمجھتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کی بارگاہ میں یہ عرض کیا جا رہا ہے میرے حجاز کیسے کہتا ہے میرے قافلہ میرے کارواں میرے حجاز یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو عطائے میرے حجاز ہے تو بڑا غریب نواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواب کے اندر زیارت شرف عطا فرمایا تے فرمایا میرے بیٹے سید معین الدین تو میرے دین دا مددگار ہے اساں تیری ڈیوٹی ہند دی سرزمین تے لگا دیتی ہے ہند الولی بن کے چلا جا میں تینوں اتھے ڈیوٹی سونپنا پیا اتھے تیری ضرورت ہے آپ اٹھے نے خواب کے عمل فرمایا نے چلتے 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 بغداد شریف آ گئے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ وچ آئے نے ایکو حجرے دے اندر دونوں ہستیاں رہیاں نے ادھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر عطائے رسول فی الہند حضرت خواجہ ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ دونوں
پھر میں کہہ سکنا وا میرے آقا دے منہوں نکلن والی گل اودیاں تماں پہ گئیاں نے جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو کیوں تو بنا پہ نہیں ہے جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے پھر کی ہوا ہے جتنے سرے سامنے آئے ستارے ہو گئے جتنے سرے سامنے آئے ستارے ہو گئے لاہور کی سرزمین پہ آئے حضور سیدنا تاطاڑی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے مزارے پر نوار دے 40 دن اپنے چلا کٹے آئے جدوں مدینہ شریف تو بغداد شریف تو لاہور شریف چلا کٹیا نے اللہ دی طرفوں زبان تے ایک مصرع جاری ہو گیا جدو فیض لبا ایک دن نہیں 2 دن نہیں ہفتہ نہیں 20 دن نہیں 40 دن لگاتار فیض ملے آئے تو جملہ جاری ہو گیا آندھنے لوگ کو شک نہ کرے آئے گلہ اپنیاں مسلک اپنے پر شک نہ کرے آئے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا سب بولیے نا سب بولیے ایسا ہو شامل ہو جائے میرے ساتھ اللہ کے ولی کے منہ سے نکلا ہوا کلام گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخشے نور خدا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملا رہنما ناک سارا پیر کامل کاملا رہنما ناک سارا پیر کامل کاملا رہنما اتھوں گئے سدھے اس علاقے اندر جنوں اج بھی اجمیر شریف آکھیا جاندا ہے یہ بھی ایک خاص وجہ سی اجمیر شریف کیوں ڈیرا لایا وقت نہیں میں دساں کیوں ڈیرا لگایا لیکن رستے دے اندر جاندیاں 40 ساتھی آپ دے نال جیڑا ویندا ہے کلمہ پڑھی آوندا ہے جیڑا ویندا ہے کلمہ پڑھی آوندا ہے پھر اس تو بعد برائی نہیں عمل اچھے نے ایمان بھی قبول کر لیا ہے عمل بھی اچھے کرنے والے وہ ساتھی نال نے بالآخر ویلا آیا
نہیں ایتھے راجہ صاحب دے اونٹ پیندے نے فرمایا اسی درویش لوگا فقیر لوگا اسی تانوں کچھ نہیں آندے تسی سانوں کچھ نہیں آکو انہاں کیا نہیں جی اٹھو جی انہاں تنگ کرنا شروع کیتا ہے آپ نے فرمایا دسو اس جگہ نو کی ہے اسی کیوں نہیں پہ سکدے انہاں کیا ایتھے راجہ صاحب دے اونٹ پیندے نے فرمایا چلو ٹھیک ہے کہ وہ دے اونٹ پیندے نے پھر بیٹھے رہن گے آپ اٹھے نے دوجی جگہ چلے گئے نے رات آ کے اونٹاں نو بٹھایا گیا صبح اونٹاں نو اٹھان کوئی نہ اٹھے چھوٹیاں مارن چابکا مارن ٹھوکراں ڈان او دے رسے کھچن گیلا کھچن پر اونٹا کھڑنا اللہ دے ولی دے منہ نکلے آئے اے بیٹھے رہن گے ساڈی کی مجال ایسی اٹھیے کہ اٹھانا چاہتے ہو جاؤ اللہ دے ولی دی بارگاہ انہاں دی اجازت ہوے تے اسی اٹھ جاؤ سانو آگے راجے نے جا کے صورتحال دسی انہیں آکھیا جاؤ معافی منگو جا کے وہ بندے آئے آگے کہنے کے راجہ صاحب بھی معافی مانگ دینے اسی بھی مانگنے غلطی ہو گئی معاف کر دے ہو پر میں کوئی گل نہیں ایسا تو انہوں کیا کرنے جاؤ اونٹ اٹھاؤ اٹھ بہن گے اونٹ اٹھاؤ اٹھ بہن گے جا کے اونٹاں کچھ بھی نہیں کیتا بس نیڑے گئے نکیلا کھڑیاں اٹھ گئی عارف گنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں تیری نہ فرمان دے نے مرد ملے تے درد نہ چھوڑے مرد ملے درد نہ چھوڑے اصلی بھی عام نہیں پتھراں وچوں جڑا خاص پتھر ہوندا ہے تے بعض جگہ تے مصرع اس طرح لکھیا ہے مختلف نسخے نے او دے اندر لکھیا ہے لال پنان پتھر دا لام عین لام او لال نو پتھر دا بنا دیندے نے یہ بھی معنی ٹھیک ہے وہ بھی معنی ٹھیک ہے اللہ دا ولی جو زبان وچوں کردا ہے میرا مولا رد نہیں کردا میرا اللہ اودیاں پوریاں کر دیندا ہے جو رب فرمانا ہے بندہ نہیں موڑنا پھر بندہ جو عرض کرتا ہے مولا بھی نہیں موڑنا آپ دا ایک خاص ساتھی شیخ علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نال جاندہ ہے پیا اگو ایک بندہ ٹکر پیا انہیں کہا دے میرے پیسے دیندہ کیوں نہیں کنا جو ہو گیا تو پیسے دیتے میرے تیرے ذمہ قرضہ ہے دے میرے پیسے آپ نے فرمایا نہ پریشان کریں خواجہ صاحب کی فرمان لگے نہ پریشان کریں تین پیسے دے دے گئے انہیں کہا نہیں جی پیسے ہونے چاہیے فرمایا باز آ جاؤ وہ لگ جائیں گے تم پیسے میں کہہ رہے ہیں گارنٹی دے رہے ہیں تم پیسے دے دے انہیں کہا نہیں جی ہونے چاہیے
سامنے ایک درخت آ گیا. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چل اپنے کندھے تو چادر اتار بچھا اتنے. چادر لائی بچھا دیتی. اس طرح کر کے خواجہ صاحب نے ویکھیا ہاتھ انج کیتا درم تے دینار سونے تے چاندی دے سکے ہون لگ پئے. فرمایا اگین تیرا قرض پورا ہو گیا ہے. کہن لگا جی ہو گیا ہے. قدمی ڈگ پیا کہن لگا جی کلمہ پڑھاؤ تے اپنی غلامی وچ لے لو. اب بھلیا رہا چنگا سی جے من لینا. خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے نگاہ کرم فرمائی ہے کلمہ پڑھایا ہے نالے اپنی غلامی اندر لے لیا ہے. دو باتیں ہو گیا ہے. کیڑی گل میں کرا بڑا سوچ کے وچوں کٹ کے سنانا پیا. وقت ہو گیا. چلو چونکہ پورے شریف منا رہے ہیں کہ نکی جی گل سن. سبحان اللہ. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ وضو کرنا سی پانی نہیں سی. سامنے انا ساگر دا تالاب وہ دریا وہ تالاب ہے. چڑائی دا پتہ لگتا لمبائی جتوں نظر جاندی ہے پانی پانی ہے ہر پاسے پانی پانی. اس طریقے نال خادم نو اشارہ فرمایا لوٹا لے جا جا لیا وضو کر لئیے. اگے ہندوؤں دا ڈیرا انہاں آخیا کدھر جی پانی لینا ہے. انہاں کہا نہیں لبنا. بالکل جا کے دس دے انہاں بزرگاں نہیں پانی پیا. وہ چپ کر کے واپس آ گیا. آندا جی وہ آکڑ کے نہیں آندے پانی نہیں دینا آسا نہ کر کے ضد کر کے ہٹ گرمی تو اتر آئے نہیں انہاں پانی دیتا. آپ نے فرمایا تو کسی طریقے نہ ایک لوٹا لے آ. کسی طریقے نہ ایک لوٹا لے آ بس. انہوں نے بہت نہیں چاہیے لوٹا ایک دے دیو سال بھر کے. وہ کو نہیں جا کے کو تنگا میں کیتا. وہ جے میں بھی سبیل لائی پر لیا. وہ انج کر کے لوٹا اس طرح بھریا وہ سارے تالاب کا پانی لوٹے گا. وہ ہندو ویلے رہ گئے انہاں آخیا بھی ایویں اجازت دے بیٹھے ایک لوٹا اینے ترلے منٹاں بعد اساں دیتا ہے تو ساڑا سارا پانی لے گئے. بڑے پریشان ہیں. انہاں کیا ہونا انہاں کیا کرنا بابے نہ کو جانا پینا اللہ والے کو جانا پینا تو جا کے کو منت سماجت کوئی منت ترلا کرنا پینا تو پھر جا کے ساڑی جان گرازی ہونی. وہ آئے انہاں کیا جناب مہربانی کرو بھول گئے ہیں. تو پانی ساڑا بہت سارا سی بڑا بڑا تالاب سی. یہ تھوڑے لوٹے لین دے ہر شہر کھچ کے لین دی. اس لوٹا واپس کرو. فرمایا لوٹا تو ہمارا ہے پانی اللہ کا ہے لوٹا ہمارے پاس ہے تو ہم نے تمہیں تو کچھ کہا ہی نہیں نہ تم سے کچھ لیا ہے صرف قبضہ ہی تو آڈا ہے نا. تو فرمایا کبھی قرآن پڑھتے تو ہم سمجھ ہوتی وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اس ساری زمین بھی اللہ دے نیک بندیاں دی ہے. کہ اللہ دے نیک بندے زمین دے وارث نے. ہر شے اللہ نے نیک بندیاں دی وراثت میں دی ہے. وراثت ساڑی زمین اتے پانی تھوڑا دھیان دے آئی کہ نہیں. انہاں کہہ جی تسی مہربانی فرماؤ. آپ نے فرمایا چلو ہم تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں ہم رحم دل لوگ ہیں. چلو ٹھیک ہے جیسے کہتے ہو کر لیتے. وہ لوٹا آپ نے فرمایا مرید جا واپس آ گیا. وہ جا کے اینج روڈ یا ہر پاسے پانی پانی تالاب پھر بھر گیا. تالاب پھر بھر گیا. اب ایک عشق کہوں خالی بات کہوں محبت کا مظہر کہوں کیا کہوں سن لیں
جو بھی دل میں آئے گا سن لے. ادھر پتر ہے تے کربلا وچ باپ ہے. میدان کربلا وچ باپ ہے اور ایتھے انہاں دا پتر ہے معین الدین. ایک لوٹا صرف بھریا تے سارا پانی لے آتا. انہیں با کمال پتر نکلے. ادھر نہر فرات سی. ایک چھوٹا جا برتن بھی علی اکبر ہی بھر لے ہوئے تو ساری نہر فرات ہی بچ آ جائے. لیکن کی گل ہے انہوں نے یہ کیتا. سوچیے ذرا. میں نے کہا تھا جو بھی سمجھیں گے سوچ لیں سن لیں. انہوں نے ایسا نہیں کیا. کر سکتے تھے پر کیا نہیں. تے انہوں نے بیٹے دے 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 بیٹے دا بیٹا جڑا ہے وہی نہ باکمال ہے. آپ نہیں گئے مرید نو کلے ہے. انا ساگر دا سارا تالاب وچ انڈیلیا تے سارا ہی بھر گیا. جو سو گیا وہ اگلے جمعے تک سویا رہے گا اور جو جاگ گیا وہ اگلے جمعے تک بھی انشاءاللہ جاگا رہے گا. وجہ کیا ہے؟ ادھر پتر کا کمال ادھر باپ. جو بیٹے نے کیا وہ باپ نے نہیں کیا. مشن ان کے پاس بھی تھا, مشن ان کے پاس بھی ہے. تبلیغ کا ارادہ ان کا بھی تھا, تبلیغ کا ارادہ ان کا بھی ہے. ڈیوٹی ان کی بھی لگی, ڈیوٹی ان کی بھی لگی. اپنی اپنی ڈیوٹی پہ دونوں مامور تھے. لیکن ادھر ایسا کچھ نہیں کیا, ادھر سارا کچھ کیا. کس لیے؟ جاگنا ذرا اور جملے کا استقبال کرنا. یہ کیا کیا؟ وہ بھی ڈیوٹی, یہ بھی ڈیوٹی, وہ بھی منصب, یہ بھی منصب. ادھر بھی تبلیغ, ادھر بھی تبلیغ. لیکن ادھر کرامات کے ساتھ, ادھر استقامت کے ساتھ. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی میرے آقا خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ اسلام کو پھیلانے کے لیے آئے تھے. میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو بچانے کے لیے آئے تھے. ڈیوٹی ادھر بھی تکڑی ہے, ڈیوٹی ادھر بھی تکڑی ہے. نہ وہ چکے, نہ یہ چکے, نہ یہ بھی گئے, نہ وہ بھی گئے. استقامت کے ساتھ میرے آقا حسین بھی رہے, استقامت کے ساتھ میرے آقا خواجہ معین الدین بھی رہے. لیکن فرق یہ ہے ڈیوٹی اپنی اپنی نبھاتے رہے, ڈیوٹی کرتے رہے. لیکن ادھر کرامات دکھا کر لوٹے میں سالانہ صادر کا تالاب جمع کر کے پانی بتا دیا کہ میں ہند کی سرزمین میں بحکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو پھیلانے آیا ہوں. میرے بابا آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نہیں لائے. کس لیے؟ وہ اسلام کو بچانے کے لیے آئے تھے. اور اسلام پھیلتا کرامات کے ساتھ ہے, کرامات کے ساتھ. لیکن اسلام بچتا قربانیوں کے ساتھ ہے.
انشاءاللہ بشرط زندگی بشرط صحت و تندرستی معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ